السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ اردو ریڈیو قطر FM 107 ہے۔ اب آپ عبید طاہر سے آج کا پہلا نشریہ سماعت کیجیے۔ ابتدا میں پیش خدمت ہیں اس وقت کی اہم سرخیاں۔ سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی کی سرپرستی اور موجودگی میں آج پیر کے دن قطر یونیورسٹی کے طلباء کی پاسنگ آؤٹ سیرمنی ہو رہی ہے۔ صاحب سمو امیر کے ساتھ جمہوریہ کوسٹاریکا کے نائب صدر اور امریکی سینٹ میں خارجہ امور کی کمیٹی کے سربراہ نے الگ الگ ملاقات کی اور دو طرفہ تعلقات کے علاوہ دیگر اہم امور پر تبادلہ خیال کیا۔ افغانستان کی وزارت اطلاعات نے کہا ہے کہ دوحہ میں امریکہ اور طالبان کے درمیان ہونے والی بات چیت فروٹفل رہی ہے، جبکہ امریکہ نے اس ملاقات کو واضح اور پروفیشنل کہا ہے۔ اور عراق میں کل ہونے والے پارلیمانی الیکشن کے بعد ووٹوں کی گنتی جاری ہے۔ الیکشن کمیشن نے کہا ہے کہ الیکشن کا رزلٹ اگلے 24 گھنٹوں میں آ جائے گا۔ اور اب پیش خدمت ہے اردو ریڈیو قطر FM 107 سے آج کا پہلا مفصل نشریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی کی سرپرستی اور موجودگی میں آج قطر یونیورسٹی کے 44ویں بیچ 2021 کے طلباء کی پاسنگ آؤٹ سیرمنی ہو رہی ہے۔ یہ تقریب یونیورسٹی کے اسپورٹس اینڈ ایونٹس کمپلیکس میں ہو رہی ہے۔ صاحب سمو امیر کی اہلیہ شیخہ جواہر بنت حمد بن سحیم آل ثانی کل منگل کے دن نمایاں طالبات کی پاسنگ آؤٹ سیرمنی کی سرپرستی کریں گی۔ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے ایک امیری فیصلہ جاری کیا ہے، جس کی روح سے ڈاکٹر احمد ناصر ابراہیم الفضالہ کو شورا کونسل کا جنرل سیکریٹری مقرر کیا گیا ہے۔ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے سعودی عرب کے فرمانروا شاہ سلمان بن عبدالعزیز آل سعود کو شہزادہ عبداللہ بن محمد بن عبدالعزیز آل سعود بن فیصل آل سعود کی وفات پر تعزیت کا برقی پیغام ارسال کیا۔ نائب امیر شیخ عبداللہ بن حمد آل ثانی نے بھی اسی مناسبت سے سعودی فرمانروا خادم الحرمین الشریفین کو تعزیتی پیغام روانہ کیا۔ وزیر اعظم و وزیر داخلہ شیخ خالد بن خلیفہ بن عبدالعزیز آل ثانی نے شہزادہ عبداللہ بن محمد بن عبدالعزیز آل سعود بن فیصل آل سعود کی وفات کے موقع پر کنگ سلمان بن عبدالعزیز آل سعود کو تعزیت کا برقی تار روانہ کیا۔ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی کے ساتھ ملک کے دورے پر آئے ہوئے جمہوریہ کوسٹاریکا کے نائب صدر جناب مارفین روڈریگریز کوردیرو نے ملاقات کی، جس کے دوران دو طرفہ تعلقات کے علاوہ مشترکہ دلچسپی کے متعدد امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی کے ساتھ امریکی سینٹ میں خارجہ امور کی کمیٹی کے سربراہ سینیٹر رابرٹ مینینڈیز نے ملاقات کی اور دونوں ملکوں کے درمیان قائم تعلقات کا جائزہ لیا گیا اور خطے اور دنیا کے اہم ترین مسائل بالخصوص افغانستان کی صورتحال پر بات چیت کی گئی۔ جمہوریہ روانڈا کے صدر جناب پال کاگامی نے روانڈا کے لیے قطر کے سفیر جناب مسفر فیصل مبارک العجب الشہوانی سے ان کی اسناد سفارت وصول کی۔ ملاقات کے دوران قطری سفیر نے صدر پال کاگامی کو صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی کی جانب سے خیر سگالی کا پیغام پہنچایا۔ وزیر اعظم و وزیر داخلہ شیخ خالد بن خلیفہ بن عبدالعزیز آل ثانی کے ساتھ کوسٹاریکا کے نائب صدر جناب مارفین روڈریگریز کوردیرو نے ملاقات کی، جس کے دوران آپسی تعلقات اور ان کو مختلف شعبوں میں فروغ دینے کے امکانات اور مشترکہ دلچسپی کے امور پر بات چیت کی گئی۔ نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن آل ثانی اور امریکی سینٹ میں خارجہ امور کی کمیٹی کے صدر سینیٹر رابرٹ مینینڈیز نے دونوں ملکوں کے مابین قائم اسٹریٹجک تعلقات اور خطے کے تازہ ترین مسائل پر بات چیت کی ہے۔
قطر کے وزیر برائے ٹرانسپورٹ اور کمیونیکیشن جناب جاسم بن سیف السلیطی اور سول ایویشن کی عالمی تنظیم ایکاو کے سیکریٹری جنرل جناب خوان کارلوس سالاسار کے درمیان ملاقات ہوئی، جس کے دوران قطر اور ایکاو کے درمیان شہری ہوابازی کے شعبے میں قائم تعلقات اور ان کو فروغ دینے کے وسائل کا جائزہ لیا گیا۔ وزیر صحت ڈاکٹر حنان محمد الکواری کے ساتھ برطانوی پارلیمنٹ کے وفد نے جناب ڈیوڈ ایمس کی قیادت میں ملاقات کی ہے۔ ملاقات کے دوران بالخصوص کووڈ-19 کی روک تھام کے لیے قطر کی کوششوں، نیشنل ویکسینیشن پروگرام اور مقامی اور بیرونی سطح پر ویکسین کی فراہمی جیسے مسائل پر بات چیت کی گئی۔ وزارت صحت نے اعلان کیا ہے کہ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کووڈ-19 سے شفا پانے والوں کی مجموعی تعداد بڑھ کر 2,35,840 تک جا پہنچی ہے، جبکہ 47,60,876 ڈوز عوام کو لگائے جا چکے ہیں۔ پبلک ہیلتھ منسٹری نے ویکسین لگوانے کے اہل افراد سے اپیل کی ہے کہ وہ اپنی اپائنٹمنٹ کو ڈیلے نہ کریں تاکہ اس وائرس کے خلاف ان کی امیونٹی قائم رہے۔ یہ خبریں آپ اردو ریڈیو قطر FM 107 سے سن رہے ہیں۔ قطر کے وزیر انصاف جناب مسعود بن محمد العامری کے ساتھ دوحہ میں سعودی عرب کے سفیر شہزادہ منصور بن خالد بن عبداللہ الفرحان آل سعود نے ملاقات کی، جس کے دوران قانونی شعبے میں آپسی تعاون اور اس کو مستحکم کرنے کے ذرائع پر بات چیت کی گئی۔ افغانستان میں امن و استحکام کو قائم کرنے کے لیے قطر مرکزی کردار ادا کر رہا ہے۔ اسی ضمن میں امریکہ اور طالبان کے درمیان دوحہ میں 2 روزہ مذاکرات ہوئے جو کل اختتام کو پہنچے۔ مذاکرات میں افغان حکومت کے وفد کی قیادت قائم مقام وزیر خارجہ جناب امیر خان متقی نے کی۔ افغانستان کی وزارت اطلاعات نے کہا کہ دوحہ میں ہونے والے یہ مذاکرات فروٹفل رہے۔ بیان میں امید ظاہر کی گئی کہ اس بات چیت سے افغان حکومت کو تسلیم کرنے کی راہ ہموار ہوگی۔ ادھر امریکہ نے کہا ہے کہ طالبان اور امریکہ کے درمیان یہ پہلی براہ راست بات چیت واضح اور پروفیشنل تھی، اور امریکی وفد نے زور دیا کہ طالبان کے متعلق فیصلہ ان کی سرگرمیوں یا رویوں کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ امریکی وزارت خارجہ کے ترجمان نیڈ پرائس نے کہا ہے کہ دوحہ مذاکرات میں شامل امریکی وفد نے سیکیورٹی، دہشت گردی، انسانی حقوق اور امریکی شہریوں کی بحفاظت واپسی کے متعلق اپنے خدشات کا اظہار کیا۔ قطر کی کوششیں سفارتی، سیاسی، معاشی اور تعلیمی ہر سطح پر جاری ہیں۔ اس سلسلے میں قطر فاؤنڈیشن اور قطر ترقیاتی فنڈ نے افغانستان میں امریکی یونیورسٹی کے ساتھ ایک معاہدے پر دستخط کیے ہیں، جس کی روح سے اس یونیورسٹی کے طلباء کو دوحہ ایجوکیشن سٹی میں پڑھایا جائے گا۔ عراق میں کل پارلیمنٹ کے قبل از وقت انتخابات کے لیے ووٹ ڈالے گئے اور کل شام تمام صوبوں میں ووٹنگ کا وقت مکمل ہونے کے بعد گنتی شروع کر دی گئی۔ الیکشن کمیشن نے اعلان کیا ہے کہ پارلیمانی الیکشن کا رزلٹ آئندہ 24 گھنٹوں میں آ جائے گا۔ کمیشن کے سربراہ جسٹس جلیل عدنان نے کہا کہ الیکشن کے مراحل کافی مشکل تھے اور ہمیں کئی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ انہوں نے کہا کہ کمیشن جلد ہی اعلان کرے گا کہ ووٹنگ میں کتنے فیصد عوام نے حصہ لیا۔ اور کھیلوں کی دنیا سے یہ خبر کہ IPL کے سیزن 2021 کے پہلے کوالیفائر میں کل چنئی سپر کنگز نے دہلی کیپٹل کو ایک دلچسپ مقابلے کے بعد 4 وکٹوں سے ہرا دیا۔ دبئی میں کھیلے گئے اس اہم میچ میں چنئی کو 173 رنوں کا ہدف ملا تھا، جو اس نے 20ویں اوور کی چوتھی گیند پر حاصل کر کے فائنل کے لیے کوالیفائی کر لیا۔ آج شارجہ میں RCB اور کولکتہ نائٹ رائڈرز کے درمیان ایلیمنیٹر کھیلا جائے گا، جس میں جیتنے والی ٹیم کا مقابلہ دہلی کیپٹل سے ہوگا۔ آج کا پہلا نشریہ ختم ہونے سے قبل اس وقت کی اہم سرخیاں ایک مرتبہ پھر سن لیجیے۔ سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی کی سرپرستی اور موجودگی میں آج پیر کے دن قطر یونیورسٹی کے طلباء کی پاسنگ آؤٹ سیرمنی ہو رہی ہے۔
صاحب سمو امیر کے ساتھ کوسٹاریکا کے نائب صدر اور امریکی سینٹ میں خارجہ امور کی کمیٹی کے سربراہ نے الگ الگ ملاقات کی اور دو طرفہ تعلقات کے علاوہ دیگر اہم امور پر تبادلہ خیال کیا۔ افغانستان کی وزارت اطلاعات نے کہا ہے کہ دوحہ میں امریکہ اور طالبان کے درمیان ہونے والی بات چیت فروٹفل رہی ہے، جبکہ امریکہ نے اس ملاقات کو واضح اور پروفیشنل کہا ہے۔ اور عراق میں کل ہونے والے پارلیمانی الیکشن کے بعد ووٹوں کی گنتی جاری ہے۔ الیکشن کمیشن نے کہا ہے کہ الیکشن کا رزلٹ آئندہ 24 گھنٹوں میں آ جائے گا۔ اردو ریڈیو قطر FM 107 سے آج کا پہلا بلیٹن اپنے اختتام کو پہنچا۔ عبید طاہر اور محمد حسن سوڈانی کو اجازت دیجیے، خدا حافظ۔ السلام علیکم دوستو، میں ہوں شیخ نور۔ آپ دیکھ رہے تھے قطر نیوز ٹوڈے۔ مجھے امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو انفارمیٹک لگی ہوگی۔ اسی طرح کے ویڈیو پاتے رہنے کے لیے نور ٹائم 24/7 یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے اور اس ویڈیو کو لائک، کمنٹ اور شیئر ضرور کیجیے۔ اگر آپ فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو شیخ نور پیج کو لائک کیجیے اور فالو کیجیے تاکہ میں جیسے ویڈیو اپلوڈ کروں آپ تک پہنچ جائے۔ شکریہ۔